السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال بہت امپورٹنٹ، بہت حساس، بہت نازک، بہت تکلیف دہ۔ دلاور بھٹی صاحب ہیں کیلیفورنیا امریکہ سے۔ انہوں نے سوال یہ کیا کہ وزیر اعظم عمران خان اکثر اپنی باتوں میں اسلام و فوبیا کا ذکر کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں دنیا کو یہ الزام دینے کا حق ہے کہ وہ ہمارے اسلام کو جان بوجھ کے بدنام کرتے ہیں؟ کیا ہمیں خود اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ دلاور بھٹی صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے بنیادی بات کی ہے جس کے لیے انسان میں اخلاقی جرات ہونی چاہیے، خیر جانبداری ہونی چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے۔ ونس اگین آئی تھینک یو فار آسکنگ دس کوشچن۔ بالکل نہیں، ہماری حرکتیں جو ہمیں زوال کی آخری انتہا تک، پاتال تک لے آئی ہیں، ہم قدم قدم پہ سازشوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ماچس کی ڈبیا سے چھوٹا انگلینڈ تھا جس نے پورے بر صغیر پہ، اس میں سے 1000 انگلینڈ نکلتے قبضہ کر لیا، اور ہم یہ کہہ کے نکل جاتے ہیں سازش۔ تم کر لو سازش۔ ظہیر الدین بابر کی کتاب 1526 جب اس نے ہندوستان پہ حملہ کیا، بقائے بابر، اس میں وہ ہندوستان کا جو نقشہ کھینچتا ہے، تب کے ہندوستان سے بھی گھن آتی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ سونے کی چڑیا ہے، لیکن یہاں بھوک اور ننگ کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں۔ عورتوں کے بدن پہ کپڑے پورے نہیں، مرد غلیظ ترین لباس، غلیظ ترین رہائش۔ یعنی یہ خطہ سونے کی چڑیا اس وقت بھی چند مخصوص لوگوں کے لیے تھا۔ جہاں غربت ہوگی، افلاس ہوگا، وہاں جہالت بھی ہوگی، تعلیم کی کمی بھی ہوگی، جذباتیت بھی ہوگی، اور جہاں یہ سب کچھ ہوگا وہاں عقل و دانش کی بات نہیں ہو سکتی۔ اسلام نام ہے خوبصورتی کا، اسلام نام ہے توازن کا، اسلام نام ہے حسن کا، اسلام نام ہے خوشبو کا، جو بدبو کے ڈھیر سے نہیں آ سکتی۔ میرا ایک تازہ کالم ہے جو چھپ چکا ہے دو دن پہلے میرا خیال ہے، میں اس کے چند ٹکڑے آپ کو پڑھ دیتا ہوں، آپ کے سوال کا جواب اس میں موجود ہے۔ اس کا عنوان ہے ہم کون ہیں؟ یہی سوال ہے جو آپ نے آج پوچھا۔ اس میں نے قرآن پاک کی کچھ حوالے دیے ہیں۔ مثلاً غور کریں، 55 النور، اور تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نظام خداوندی کے قیام کے لیے سرگرداں رہے، ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کو زمین میں حکومت عطا کر دے گا، جس طرح خدا نے عمل صالح کرنے والی بریکٹس میں اقوام سابقہ کو زمین میں حکومت عطا کی تھی۔ ہم کون ہیں؟ یہ عنوان ہے کالم کا۔ آگے، مومنین دنیا اور آخرت دونوں کی خوشگواریاں حاصل کرنے کے لیے تدابیر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ 219 البقرہ۔ ہمیں یہ دنیا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ حضور نے، ہمارے آقا نے کیا نہیں کیا؟ اگر عبادات ہی سب کچھ ہوتی تو حضور سے بڑا عابد کون ہے؟ وہ غار حرا میں بیٹھ کے عبادت کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ شعبہ ابی طالب کے فاقے کاٹے، ہجرتیں کی، طائف کے پتھر کھائے، بدر کے زخم سہے، احد کے زخم سہے، اور پھر فتح مکہ پہ معافیاں بھی دیں۔ یہ ہمیں کون لوگ ہیں جو بتاتے ہیں کہ صرف آخرت؟ نہیں، وہ جو اقبال کہتا ہے نا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، تو اگر صرف آخرت ہے تو گولی مارو، تم نے کیا امامت کرنی ہے؟ اچھا، میں قرآن پاک کوٹ کا، اقبال نے کہا خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، تنزیہ ہے، خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر
یہ جہان بے ثبات، یہ بھی تنزیہ ہے۔ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، یعنی صرف عبادات، اور وہ بھی ظواہر، اعمال میں نہیں۔ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خان کاہی میں اسے۔ یہ پیر فقیر تعویذ گنڈے یہ مسلمان ہیں؟ اچھا، میں نے سوال پوچھا ہے یہ کون لوگ ہیں جو ہمیں مست رکھے ہوئے ہیں؟ مست ملنگ نہیں ہوتے سائیں لوگ، اور مزاج خان کاہی میں پختہ تر کرنے میں مصروف ہیں۔ 64 یونس 30 النحل، مومن کو دنیا اور آخرت دونوں میں خوشگواریاں نصیب ہوتی ہیں، اگر نہیں ہیں تو پھر سوچو ہم کون ہیں۔ پھر آگے ہے 85 البقرہ، ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں۔ یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے۔ پھر آگے بنی اسرائیل 72، انہیں دنیا میں بھی تاریکی ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا کے اندھے آخرت کے بھی اندھے ہوتے ہیں۔ جسے 2 ٹکے کی دنیا میں ٹھڈے پڑ رہے ہوں وہ آخرت میں سرخرو کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا آگے یہ ہے الاحقاف 5 الاحقاف، غور کریں اس سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہے جو بریکٹس میں اللہ کو چھوڑ کر اسے پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتا۔ جواب دینا تو دور کی بات، جن لوگوں کو وہ پکارتا ہے، یعنی انہوں نے کیا جواب دینا؟ انہیں اس کا علم بھی نہیں ہوتا کہ کوئی انہیں پکار رہا ہے، وہ اس کی پکار سے یکسر بے خبر ہوتے ہیں۔ 22 فاتر، جو لوگ قبروں میں دفن ہیں تم انہیں کچھ نہیں سنا سکتے، قرآن پاک کہہ رہا ہے۔ اور قیامت کے روز یہ 14 پھر فاتر، اور قیامت کے روز جب وہ تمہارے روبرو ہوں گے، کون؟ جنہیں تم قبروں میں پکارتے تھے، وہ تمہارے شرک سے، یعنی جو تم انہیں پکارتے رہے ہو اس سے نفرت و بیزاری کا اظہار کریں گے۔ فرمایا 73 الحج، یہ لوگ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، چاہے اس کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں۔ پھر بریکٹس میں ہے مکھی بنانا تو دور کی بات، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو یہ اس سے بھی اسے نہیں چھڑا سکتے، اس مکھی سے بھی نہیں چھڑا سکتے۔ اور پھر 13 فاتر، یہ لوگ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں، تم ان سے کیا 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 کچھ مانگتے ہو۔ یہ قرآن کی وزڈم ہے، یہ آخری کتاب ہے۔ میرا دین مکمل ہوا خطبہ حجت الوداع پہ، قرآن پاک، حضور کی سیرت، ایڑیاں رگڑو، ٹکرے مارو، محنت کرو کہ جتنا بھی قریب تر جا سکو۔ اب ان کا ریپلیکا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ خاتم النبیین ہیں، ہم کون ہیں؟ وہی سوال جو میرے کالم کا عنوان ہے، ہم کون ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد خطبہ حجت الوداع، اس کے بعد نہیں، اتنی جلیبیاں تل دیں انہوں نے، اتنی پیچیدگیاں پیدا کر دیں۔ صرف اتنا کچھ ہی چاہیے مجھے اور آپ کو اپنا دین سمجھنے کے لیے جتنا حضرت بلال کے پاس تھا، جو پیدائشی غلام تھے، ان کی کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں تھی۔ بلال حبشی، سادہ بات ہے، سمجھ آ گئی۔ یہ میں کہتا ہوں خدا کے لیے ترجمے کے ساتھ اپنا انحصار پیشہ ور لوگوں پہ ختم کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھ آئے؟ نہیں تو وہ جو کیا کہ
انہیں دنیا میں بھی تاریکی ملتی ہے اور آخرت میں بھی. دنیا کے اندھے آخرت کے بھی اندھے ہوتے ہیں. کہانی یہاں ختم ہو جائے گی. تو حضور دلاور بھٹی صاحب، آپ نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا. اتنی سی کہانی ہے، اور جب تک اس میں کوئی بڑا موڑ نہیں آتا، ذلت، پسماندگی، درماندگی، رسوائی، پسپائی، یہی مقدر ہے. مٹھی بھر تھے، اتنے سے تھے تو دنیا پہ غالب آئے. اب اربوں میں ہیں اور کسی شمار قطار میں ہی نہیں ہے، کسی کھاتے میں نہیں ہے. بہرحال